بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کی تلاش میں جہاں ان کی کوشش ہوتی وہاں اس بات کی بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کو یہ رات نصیب ہوئی، کیونکہ اس سے محروم ہونے والا یہ وہ انسان ہے جو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ سورت لیلۃ القدر، جس سورت میں اس کا تذکرہ ہے، آپ میں سے سب کو یاد ہوگی؟ کوئی بتائے گا کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ پھر دیکھ لیجئے گا، آپ کی گنتی ماشاءاللہ بہت پکی ہے۔ میں تو سوچتا ہوتا تھا کہ چلو گنتی پکی ہو جائے گی شہر میں جا کے، تو آپ تو لگتا ہے کہ میرے بھائی نکلے ہیں۔ کتنے حروف؟ لو ماشاءاللہ، ہم اختلاف دور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اختلف العلماء علی ثلاثة اقوال، یہاں بیٹھے بیٹھے علماء کے 3 قول ہو گئے، 7، 9، 10۔ اب بتائیے کون سا صحیح ہے؟ جمہور کا قول ٹھیک ہے، 9 ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی۔ لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تو کتنی مرتبہ آیا؟ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کیجئے، بعض نے یہ بھی اندازہ لگایا۔ انا انزلناه في ليلة القدر، آپ شروع سے گنتی شمار کر کے آئیں تو یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آپ گنیں گے کہ یہ حروف کتنے بنتے ہیں تو یہ 27واں حروف بنے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے اندازے بھی لگاتے ہیں۔ ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے یا 23 کو آتی ہے یا 25 کو آتی ہے یا 27 کو آتی ہے یا 29 کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے۔ اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فی هذه الترجمہ باب تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں، اس ترجمے میں، اس باب میں اشارہ ہے الی رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منہ ثم فی اوتارہ لا فی لیلۃ منہ بعینها۔ اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی۔